ماہ شعبان کی فضیلت اور اس کے اعمال کے تعلق سے بات آ گئی۔ اب آگے بڑھتے ہوئے میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ شب برات کا اسلام میں کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے، کیسا ہے، نیز ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ چند پہلو ہیں جن پر روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس مسئلے میں، شب برات کے مسئلے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں۔ بعض لوگ شب برات کی فضیلت اور حقیقت سے اکثر انکار کرتے ہیں، جیسا کہ یوٹیوب اور فیس بک کے کئی ویڈیوز آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ شب برات کی فضیلت اور حقیقت کوئی نہیں ہے، اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں، اور بعض لوگ اس کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں جس کی وہ مستحق ہی نہیں ہے۔ پھر اس فضیلت کے قائل حضرات اکثر ایسے ہیں جو اس میں بہت سی من گھڑت رسومات اور بدعات میں مبتلا ہیں۔ اس لیے یہاں کسی قدر تفصیل کے ساتھ اس میں مسلک اعتدال کو پیش کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ جہاں تک شب برات کی فضیلت کا مسئلہ ہے، اس میں متعدد احادیث وارد ہوئی ہیں، جیسا کہ آگے عرض کروں گا۔ البتہ شب برات کی فضیلت کا ثبوت قرآن مجید سے بھی ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کی دو رائے ہیں، اور اس اختلاف کا منشا قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر میں اختلاف ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ سورہ دخان کی آیتیں ہیں جو مشہور ہیں۔ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ ان آیات کی تفسیر میں بعض حضرات نے فرمایا کہ لیلہ مبارکہ، مبارک رات سے شب برات مراد ہے کہ اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اسی کو حضرت اکرمہ اور ایک جماعت نے اختیار کیا، مگر جمہور مفسرین نے اس پر سختی سے رد کیا ہے۔ جمہور مفسرین نے اس پر سختی سے رد کیا ہے، کیونکہ ان آیات میں مذکور ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور یہ مسلم اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے، تو لا محالہ اس سے بھی یہاں بھی اس آیت میں بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اور چونکہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ قرآن کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا ہے، لیلۃ مبارکہ میں نہیں ہوا ہے، لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اسی لیے یہی تفسیر راجح بلکہ متعین ہے۔ غرض قرآن کی اس آیت میں اگر شب برات مراد ہو تو اس کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور چونکہ راجح تفسیر کے مطابق، جمہور مفسرین کے قول کے مطابق شب برات یہاں مراد نہیں ہے ان آیتوں میں، اس لیے قرآن سے اس کی فضیلت کا ثبوت بہت مشکل ہے۔ البتہ احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں بہت سے صحابہ سے روایات آئی ہیں۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے منثور میں ان کو جمع کر دیا ہے۔ اغلب یہ ہے کہ 25 یا 27 سے زائد احادیث اس سلسلے میں مروی اور منقول ہیں، مگر اکثر احادیث ضعیف اور منکر اور شدید الضعف ہیں۔ مگر جو روایات بہت ضعیف ہیں ان کو چھوڑ کر بھی متعدد روایات ایسی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، اس لیے سرے سے ان روایات کا انکار اصول محدثین کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، کیونکہ محدثین نے اصول لکھا ہے کہ متعدد ضعیف روایات جمع ہو جائیں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہ تو ایک عمومی اصول حدیث کی روح سے عرض کیا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ سامعین کے لیے یہ انکشاف حیرت زدہ ہوگا کہ اس سلسلے میں ایک صحیح حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ اچھی طرح سنیں، اس سلسلے میں صحیح حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ عالم اسلام کے مشہور سلفی عالم، مسلک اہل حدیث کے شارح اور داعی علامہ ناصر الدین البانی نے
اصلاح المساجد مصنفہ علامہ جمال الدین القاسمی کے حاشیے پر ابن ابی عاصم کی السنہ اور ابن حبان کی الصحیح کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے۔ یہ حدیث بطریق مالک ابن یخامر عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے۔ الفاظ یہ ہیں حدیث کے: یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد، یعنی شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے مشرک اور کینہ پرور کے یعنی کینہ پالنے والے کے سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کو نقل کر کے شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اس کے رجال یعنی راوی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں اور حدیث صحیح ہے۔ اس صحیح حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ شعبان کی 15ویں شب جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کو بلا شبہ ایک فضیلت حاصل ہے، اور یہ بات بے اصل نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔ اس صحیح حدیث کے ساتھ جب ان احادیث کو ملایا جاتا ہے جو بطرق ضعیفہ شب برات کی فضیلت میں آئی ہوئی ہیں، تو اس کو مزید تقویت مل جاتی ہے، قوت مل جاتی ہے، اور وہ ضعیف روایات بھی قابل اعتبار قرار پاتی ہیں، جیسا کہ محدثین کا اصول ہے۔ یہاں ان سب روایات کو پیش نہیں کیا جا سکتا، البتہ ایک دو روایات پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، ایک رات انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو پریشان ہوئی اور تلاش کرتی ہوئی مدینہ کے قبرستان جنت البقیع کی طرف نکل گئی۔ وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شعبان کی درمیانی شب 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور بنو کلب ایک قبیلہ جو عرب کے تمام قبائل میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری، امام احمد نے مسند میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی درمیانی شب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے کینہ پرور اور خودکشی کرنے والے کے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس مضمون کی بہت سی احادیث مرفوعاً موقوفاً مروی ہیں اور ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس رات کو فضیلت حاصل ہے، شب برات کو فضیلت حاصل ہے، اس کا انکار کسی اہل حق کے لیے ممکن نہیں ہے۔ شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجيء إلى ربوة